بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 9 کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 21 سبق نمبر 21 ملا نصر الدین۔ تو آج ہم ملا نصر الدین کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ایک کیریکٹر ہے یعنی ایک کردار ہے جو کہ حاضر جواب تھا۔ تو اس والے چیپٹر کی میں ریڈنگ کر دوں گی اور ایکسپلین کر دوں گی، اس کے بعد ہم مشق وغیرہ کریں گے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے جو ہم اس کے رائٹر احمد جمال پاشا ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے، احمد جمال پاشا 1929 سے لے کے 1987 یعنی 1929 میں پیدا ہوئے، 87 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ احمد جمال پاشا کا اصلی نام محمد نزہت پاشا تھا۔ وہ الہ آباد میں پیدا ہوئے، لکھنؤ یونیورسٹی سے BA اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا۔ لکھنؤ سے اودھ پنچ نکالنا شروع کیا، جسے اس کا تیسرا دور کہا جاتا ہے۔ بعد میں قومی آواز اخبار کے شعبہ ادارت سے منسلک ہو گئے۔ 1976 میں سیوان بہار منتقل ہو گئے، جہاں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو کے استاد کے طور پر خدمات انجام دی۔ پٹنہ میں انتقال ہوا۔ احمد جمال پاشا نے 1950 سے لکھنا شروع کیا۔ زمانہ طالب علمی میں علی گڑھ سے رسالے اسکالر کے مدیر ہوئے اور اس کے پیروڈی نمبر کی وجہ سے شہرت پائی۔ اندیشہ شہر، ستم ایجاد، لذت آزار، مضامین پاشا، چشم حیران اور پتیوں پر چھڑکاؤ وغیرہ ان کی مشہور مزاحیہ کتابیں۔ یہ ساری جو کتابوں کے نام ہیں، مزاحیہ یعنی ہنسی مذاق والی، ظرافت اور تنقید ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ احمد جمال پاشا کو ادبی خدمات کے لیے غالب ایوارڈ اور بہار اردو اکادمی کا اختر اور نیوی ایوارڈ دیا گیا۔ تنقید کرتے ہیں نا، یعنی کہ ہر وقت نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تنقید۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے میں سبق ریڈ کر کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم اپنی ایکسرسائز شروع کریں گے۔ ملا نصر الدین کے بارے میں عجیب و غریب روایتیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ سیر و سفر کے رسیا اس ازلی سیاح نے اپنے سست رفتار گدھے پر دنیا کا سفر کیا تھا۔ ملا نے ٹٹو پر دنیا کا سفر کیا یا نہیں، مگر اپنے لطائف کے دوش پر یہ سفر ضرور پورا کر لیا۔ ملا کا گدھا کسی بھی صورت میں ڈان کویکزاٹ اور خوجی کے ٹٹو سے کم نہیں۔ ملا کا سفر ابد تک جاری رہے گا۔ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ملا کے واقعات، فیصلے، لطیفے، حکایتیں، مضحک واقعات، مزاح یعنی کہ مزاحیہ واقعات اور سفر نامے ترجمے ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ ملا نصر الدین اپنی حاضر جوابی، خوش باشی، زندہ دلی کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ ملا کا مزاح لافانی ہے، یعنی بغیر مرنے والا، ہمیشہ زندہ ہے، اور اس وقت تک کبھی پرانا نہ ہوگا جب تک کہ ایسے لوگ باقی ہیں جو ایک ستھرے اور شائستہ مذاق کو پسند کرتے ہیں۔ ملا کے ان پرلطف واقعات اور باتوں پر آج بھی لوگ اسی طرح ہنستے ہیں جیسا ملا کے زمانے میں ان پر لوگ ہنسا کرتے تھے۔ ملا کے متعلق روایات کے مطابق انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا اور مختلف درباروں سے وابستہ رہے ہیں۔ اکثر تذکروں میں ملا کے ترکی، ایران، عرب، ہندوستان، روس، چین جانے کی بارے میں روایتیں ہیں، مگر ان روایتوں کی حیثیت قیاس آرائی سے زیادہ نہیں۔ قیاس آرائی یعنی صرف ایک کیا بولنا چاہیے اندازہ ہے۔ ملا کب، کس زمانے میں اور کس بادشاہ کے عہد میں کس ملک میں رہے، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ ملا کا باقاعدہ گھر بار ہے جو بار بار بستا اور اجڑتا ہے۔ اس میں ویرانی کے بجائے ایک چہل پہل اور فاقہ مستی ہے۔ ملا کی بیوی بچوں سے لے کر گدھے تک سب اسی رنگ میں سرشار نظر آتے ہیں۔ ملا ہر فن مولا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا پیشہ ہے جسے ملا نے اختیار نہ کیا ہو۔ کبھی وہ معلم کی حیثیت سے سامنے آ جاتے ہیں، معلم یعنی استاد، کبھی ممبر پر وعظ دیتے ہوئے، کبھی ایک تاجر کی حیثیت سے مصروف نظر آتے ہیں، کبھی معمار کی شکل میں مکان بناتے ملتے ہیں، کبھی درزی کی حیثیت سے کپڑے سیتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی قاضی کی حیثیت سے دونوں فریقوں کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے، کبھی ایک سیاح کی طرح جہاں گردی میں ٹٹو پر سوار نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک مسلسل سفر ہے۔ ملا نصر الدین کوئی خیالی کردار نہیں، البتہ بے شمار من گھڑت واقعات ان کی ذات سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ ملا کی زندگی میں ایسے واقعات بہت ہوئے جو اپنے انوکھے پن اور ذہانت کی وجہ سے
ہمیشہ دلچسپی کا باعث رہیں گے۔ یہی واقعات ملا کی ہر دل عزیزی اور لازوال شہرت کا باعث ہے۔ ہر محفل کو گرم کرنے کے لیے آج بھی ملا کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ ملا ہنسی ہنسی میں اہم اور ٹیڑھی باتیں اور باریک نقطے بالکل سیدھے سادے طور پر سمجھا دیتا تھا۔ اس کا مزاح اور طنز آمیز باتیں دل پر فوراً اثر کرتی، سننے والے ہنستے ہنستے زندگی کی کسی بڑی حقیقت پر غور کرنے لگتے۔ ملا نے سنجیدہ فکر کو بیدار کرنے کے لیے کبھی پند و نصائح، پند یعنی نصیحت کرنا، یعنی پابندی سے کچھ بولنا، صلاح مشورہ دینا سے کام نہیں لیا۔ حالانکہ ملا نے زندگی بھر صرف نصیحتیں کی مگر براہ راست نہیں، یعنی ڈائریکٹ کبھی نہیں کی، یعنی کسی طرح مذاق میں یا طنز میں وہ بول دیتے جس سے لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ ملا کا نظریہ یہ تھا کہ اس رونی بسورتی دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے، اور بات سمجھانے کے لیے ہنسی مذاق کو اپنا شعار بنایا جائے، شعار یعنی کہ عادت بنائی جائے۔ ملا نصر الدین نے اپنے اس نظریے کو اس حد تک عملی جامہ پہنایا کہ وہ خود جان بوجھ کر ظرافت کے اس عمل سے گزرتے رہے جس میں تماشے اور تماشائی میں فرق نہیں رہ جاتا، اور ہنسانے والے کی اعلیٰ ظرفی اپنے اوپر قہقہے لگانے اور لگوانے پر بھی قادر ہو جاتی ہے۔ اس طور پر ملا نے عقلمندی کے ساتھ لوگوں کو اچھی باتیں ذہن نشین کرا کے لطیفے کی افادی مرتبے کو بہت بلند منزل عطا کر دی۔ افادی یعنی فائدہ والا، مطلب لطیفے سے، چٹکلوں سے وہ جو ہے بہت فائدے مند بات بول جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیے مصنف کا نام ہے احمد جمال پاشا۔ تو ہم اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑی ویڈیو بن گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میرے ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان شیئر کیجئے، جن کی ریڈنگ کمزور ہے ان کو دیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔